بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ حضرات نے جو سوالات بھیجے ہیں، آج تقریباً وہ 2 درجن سوالات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلدی ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں مختصر انداز میں۔ پہلا سوال جناب عبدالاحد صاحب کا ہے۔ انہوں نے بڑی نیاز مندی کے ساتھ پوچھا ہے کہ شاگرد مجبوری میں نماز قضا کرنے کے حوالے میں جاہل آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست عرض کرنی تھی کہ یہ مسئلہ لوگوں کو بتائیں کہ مجبوری میں نماز قضا کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ مفتیان کرام تو یہ بات بھی بول دیے کہ جس طرح سے اہل حدیث حضرات داڑھی کے مسئلے میں غلو کیے، اسی طرح سے آج دیوبندی حضرات نماز کے مسئلے میں غلو کر رہے ہیں کہ اکثر دیوبندیوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ مجبوری میں نماز قضا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غلو کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہی بات میں جاہل آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ آپ ایک طرف اپنے کو جاہل بھی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف بڑے بڑے علماء اور اہل علم پر تنقید بھی فرما رہے ہیں، تو یہ تو تجاہل عارفانہ ہو گیا، یعنی خام خواہ آپ جاہل بن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو تو اتنا علم ہے کہ آپ اہل علم پر تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مسئلے کی بات ہے، آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ لوگوں کو بتائیں کہ مجبوری میں نماز قضا کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ مجبوری کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں کو جہاں یہ بتانا پڑے گا کہ مجبوری میں قضا نماز کر سکتے ہیں، تو مجبوری کی صورت بھی بتانا پڑے گی کون سی مجبوری ہے۔ آپ نے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ویڈیو بھیجی ہے، اس میں ایسی مجبوری ہے کہ اس میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو ایسی اگر کوئی شکل آ جائے، ایسی بیماری کہ آدمی لیٹ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا، سفر میں کوئی ایسی دشواری یا جان کا خطرہ یا مال کا خطرہ یا دشمن نے جو ہے پابندی ایسی لگا رکھی کہ اب ہم نماز وہاں پڑھنے کا موقع ہی نہیں رہا، تو اپنی جان کو بچاتے ہوئے ہم نماز کو قضا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ کہ مجبوری میں نماز قضا کر سکتے ہیں، تو مجبوری کو لوگ جو ہے سہولت سمجھ بیٹھیں گے کہ جیسا موقع ہو ضرورت اور معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر اپنی مجبوری اور ضرورت سمجھیں گے اور نمازیں قضا کریں گے۔ آپ کو خوب پتہ ہے لوگ کتنا نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں اور کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں، اور کتنی مجبوریاں پیش ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو تو نماز کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو لوگ نمازی ہیں اور غلو کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر طبقے میں غلو کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اہل علم بھی ہوتے ہیں، بات کو صحیح سمجھنے والے نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، تو بات صحیح انداز میں پوری بات کرنی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے آپ کا مشورہ، اور میرا ارادہ بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں خصوصاً اتر پردیش کے، اس موقع پر جب نماز کن صورتوں میں قضا کی جا سکتی ہے اور کن صورتوں میں نہیں، اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا دیں گے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کی باتوں کی تفصیل آ جائے گی۔ اگلا سوال فیصل بابو پروا، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو بینک سے لون دلوایا جو کہ سود ہے، یہ پیسہ جائز نہیں، حرام ہے، اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ سے اتنا پیسہ لوں گا، تو اس لون دلوانے والے کا لون لینے والے سے پیسہ لینا، اس پیسے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو رشوت ہے کہ میں تمہیں لون دلوا دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے تم اتنے پیسے دے دینا۔ ہاں، اگر لون دلوانے میں اس کو اپنا کچھ خرچ کرنا پڑا ہو، آنا جانا پڑا، بھاگ دوڑ کرنی پڑی، اس میں اپنے حرج خرچ ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجرت طے کی جا سکتی ہے کہ میں اپنے آنے جانے حرج خرچ کی اجرت اتنی اجرت لوں گا۔ اور رہ گئی بات لون دینے دلوانے میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ لون تو ایک سودی قرضہ ہوتا ہے، جب وہ ناجائز ہے تو اس میں مدد کرنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں، بعض صورتیں لون کی مجبوری کی ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں میں جہاں علماء نے لون کے لینے کی اجازت دی ہے، وہاں جو ہے اس کی مدد کرنے کی بھی اجازت ہوگی، کیونکہ جب چیز لون مجبوری میں جب جائز ہوگا تو اس کے لیے تعاون کرنا بھی، تو اس میں پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر اپنا کوئی حرج خرج ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی اجرت طے کر لی جائے اپنے اس محنتانے کی،
تو اس کو وصولا جا سکتا ہے، ورنہ صرف لون پاس کرانے کے لیے پیسے لینا یہ رشوت میں آئے گا، جو جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب طالب کانپور، انہوں نے بھی سلام کے بعد کہا مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے قرآن کریم کا ترجمہ لینا ہے، مجھے کس کا ترجمہ لینا چاہیے جو آسانی سے سمجھ سکوں؟ جواب یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن کریم کے بہت اچھے اچھے تراجم آ گئے ہیں۔ اردو میں آپ ترجمہ چاہتے ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ توضیح القرآن کے نام سے، اس میں مختصر حاشیہ ہے، جہاں ترجمے سے پوری بات واضح نہیں وہاں حاشیہ دے دیا انہوں نے، تو آپ قرآن کریم کے ترجمے کی حد تک انشاءاللہ خود کفیل ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ابھی الہ آباد کے مولانا غیاث الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم، ان کا ترجمہ ابھی آیا ہے تبیان القرآن کے نام سے، اس میں بھی ترجمہ اور حاشیے کے ذریعے سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور بھی ترجمے آئے ہیں، ان دو ترجموں کو لیے ہم نے آپ کے لیے زیادہ مناسب معلوم ہوئے۔ اگلا سوال جناب ریحانہ کہتی ہیں سلام کے بعد مفتی صاحب توبہ کرنے کے لیے گناہوں پر پچھتاوا ہونا ضروری ہے، مگر جو کبیرہ گناہ کیا ہے یاد نہ آئے تو ان گناہوں کی توبہ کرنی ہے یا نہیں؟ توبہ تو تمام گناہوں سے کرنی ہے، جو گناہ کر کے بھول گئے ان سے بھی توبہ کرنی ہے، ان کے لیے اجمالی توبہ کافی ہے۔ اجمالی توبہ کا معنی یہ کہ ہم اجمالی طور پر تم کہتے ہی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر طرح کے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، جو گناہ ہم نے عمدن کیے، بھول کر کیے، دن میں کیے، رات میں کیے، تو توبہ تو تمام قسم کے گناہوں سے کرنی ہے۔ جو گناہ کر کے بھول گئے اس کو یوں کہہ کر کے توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہم تو بھول بھی گئے، ایسا نہ ہو فرشتوں نے لکھ رکھا ہو اور ہمیں یاد نہ ہو اور آپ کی ہماری گرفت ہو جائے تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جو گناہ یاد ہے ان کو تو تفصیلاً اس میں توبہ کریں، اور جو گناہ یاد نہیں ہے اس میں اجمالاً توبہ کر لیں، اور ہر طرح کے گناہوں پر پچھتاوے کے ساتھ اللہ سے رجوع ہو، اتنا کافی ہے۔ اگلا سوال جناب محمد سفیان صاحب کہتے ہیں قرآن میں جو آتا ہے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اس سے کیا مراد ہے؟ جب کئی بار تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نیک عورت کو کوئی کم نیک آدمی مل جاتا ہے یا نیک آدمی کو بے دین عورت مل جاتی ہے، تو اس جگہ پر قرآن کی یہ آیت تھوڑی الگ نہیں ثابت ہو جاتی ہے؟ یہ آیت ہمیں کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، کہ آپ سمجھا سکتے ہیں پلیز؟ یہ جس آیت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، 18ویں پارے میں سورہ نور کی جو آیت ہے، اور واقع افک کے سلسلے میں بات آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تہمت کی برات کے سلسلے میں جو منافقین نے طوفان کھڑا کیا تھا، تو اس آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ پاکیزہ الخبیثات الخبیثین، خبیثات خبیثین کے لیے ہوتے ہیں، اور خبیثون خبیثات کے لیے ہوتے ہیں، طیبات طیبین کے لیے ہوتے ہیں، اور طیبون طیبات کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی مراد میں اکثر لوگ جو سمجھتے ہیں وہی کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، یہ جو موصوف نکالتے ہیں مرد و عورت کے ساتھ، یہ اس کا ایک معنی ہے، ایک پہلو ہے، ورنہ الخبیثات کے معنی عام طور پر جو جمہور مفسرین نے لیے ہیں الکلمات الخبیثات، کہ جو گندی باتیں ہوتی ہیں وہ گندے لوگ بولا کرتے ہیں، اور جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ گندی باتیں بولا کرتے ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہ پاکیزہ باتیں بولا کرتے ہیں، اور جو پاکیزہ باتیں ہوتی ہیں وہ پاکیزہ لوگوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ گویا یہ جو ہے ایک علامت ہے اس بات کی کہ آدمی اچھا ہے کہ برا ہے، اس کو اس کی کلمات سے دیکھو۔ خبیث کلمات بول رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اور جو ہے خبیث جو ہے کلمات عورت بولتی ہے مطلب اچھی نہیں ہے۔ ایک مطلب تو یہ اس کا لیا گیا ہے، لہذا آپ کا کوئی اشکالی اس پر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی معنی لیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ایک معنی یہ بھی لیے گئے جیسا کہ آپ نے پوچھا، تو اس میں اس کا مطلب ہوگا عام طور پر، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورت کی، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک مطلب جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ مزاج کی بات کہی جا رہی ہے
کہ جو گندی عورتیں ہوتی ہیں وہ گندے مردوں کو پسند کرتی ہیں، جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کی میچنگ ان سے ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پاکیزوں کی سردار ہیں، تو یہ استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو خبیث جن کے مزاج میں جو خباثت ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی مردوں کو بھی پسند کرتی ہے، اور ایسے مرد جو ہوتے ہیں جن کے مزاج میں خباثت ہوتی ہے وہ ایسی ہی عورتوں کو ایسی ہی جو فاحشہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ فاحش مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ تو یہ معنی اس کے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی بظاہر اشکال کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک مزاج بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسا مزاج جیسا انسان ہوتا ہے ویسی مزاج والوں کے سے جڑتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھا کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ ان کی جو ہے مزاج ملتا ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں بروں کے ساتھ ان کا مزاج ملتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں رہ جاتی ہے۔ اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، عربی اور اردو کی تفسیروں میں اس پر کافی لمبی بحثیں ہیں جس میں آپ کے اشکالات کی بھرپور جو ہے رہنمائی مل جائے گی۔ میں نے موٹی باتیں عرض کی، موٹی۔ اگلا سوال جناب عادل صاحب کا ہے۔ سلام کے بعد کہا حضرت 1 منٹ بہت ہی ضروری سوال ہے۔ جیسا کہ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، میں دبئی میں ورک کر رہا ہوں اور یہاں پر ہیلتھ انشورنس کمپنی کی پالیسی کے اکارڈنگ ملتا ہے، تو کیا اس ہیلتھ انشورنس سے فائدہ لے سکتے ہیں؟ مثلا طبیعت خراب ہونے پر ڈاکٹر کو دکھانے دوا لینے پر جو ڈسکاؤنٹ ملے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور یہاں پر میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی بہت کاسٹلی ہوتا ہے، انشورنس کا فائدہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ساری صورت بتائیں۔ سیلری کے اکارڈنگ ٹریٹمنٹ کرانے میں پرابلم آئے تو فائدہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دبئی کی پالیسی ہے کہ ہیلتھ انشورنس لازمی ہے، اس کا ایک الگ ویڈیو بنا کر تفصیل سے بتائیں۔ جواب یہ کہ اس موضوع پر ویڈیو موجود ہے، آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جائے گا، آپ اس کو چیک کر لیں، دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں تفصیل آ جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ میڈیکل انشورنس بھی یہ بھی لائف انشورنس کی طرح انشورنس کی ایک قسم ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب کمپنی آپ کا کرا رہی ہے یا آپ کے اختیار میں نہ ہو، حکومت نے لازم کر دیا ہو، تو پھر آپ کے لیے اس کو کرانا جائز ہوگا۔ اب جتنے پیسے آپ نے جمع کیے ہیں اس سے زائد کا علاج آپ کرا رہے ہیں، تو اگر آپ غریب ہیں تو کرا سکتے ہیں، اور اگر آپ غریب نہیں مالدار ہیں تو پھر جو زائد رقم آپ کو مل رہی ہے اتنا صدقہ کر دینا چاہیے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اگلا سوال جناب محمد آصف صاحب، کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا منع ہے؟ بھئی کس نے منع کر دیا؟ محرم کا مہینہ تو محترم مہینہ ہے، اور اس کی عظمت تو اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور عظمت کے وقت کو تلاش کر کے آدمی شادی کرتا ہے کہ بھئی بہترین دن کریں گے، جمعہ کا دن بہترین دن ہے، جمعہ میں نکاح سنت ہوتا ہے، تو محرم کے مہینے میں خود جو ہے صحابہ و صحابیات میں نکاح کا رواج تھا، اس لیے محرم کے مہینے میں شادی کرنا منع نہیں بلکہ اولا ہے، افضل ہے۔ اگلا سوال محمد سلیمان صاحب، پکے ٹینک کے اوپر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ پکے ٹینک کے اوپر یعنی جو ہے سلیب پڑی ہوئی ہے، RCC پڑا ہوا ہے اور نیچے جو ہے سیور ٹینک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی ایسے تو آپ کا پیٹ بھی جو ہے پاخانے کا ٹینک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی ظاہری علامت اس میں کوئی نظر نہیں آتی ناپاکی کی، نہ ناپاکی کا کوئی نشان بو بدبو پر اس پہ ٹینک پہ نظر آ رہی ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو نیچے گندگی بہہ رہی ہو، نالا بہہ رہا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلا سوال عمیر خان کہتے ہیں جان بوجھ کر جنازے کی نماز نہ پڑھنا کیسا ہے؟ جان بوجھ کر جنازے کی نماز نہ پڑھنا، اگر جنازے کی نماز نہیں آتی ہے تو جنازے کی نماز سیکھ لینا چاہیے، اور اگر آتی ہے جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بات جاننی چاہیے کہ جنازے کی نماز فرض عین تو ہے نہیں کہ اس کی وجہ سے چھوڑنے والا گنہگار ہو جائے، فرض کفایہ ہے، کسی کو موقع نہیں ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ جو ثواب ملتا ہے جنازے کی نماز پڑھنے والوں کو، اس نے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس ثواب سے محروم رہا، لیکن آپ لعنت ملامت نہیں کر سکتے ہیں۔ لعنت ملامت تو اس پر ہوتی ہے جو فرض عین چھوڑا جاتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے، جنازے کی نماز کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، کہاں گیا بھائی، شاہد علی صاحب کہتے ہیں کیا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ جی نہیں، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔
کوئی بھی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے. محرم کا مہینہ کیوں غم کا مہینہ ہوتا؟ اور غم کا مہینہ اگر کوئی اس وجہ سے کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر گوشہ نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو یہ تو پرانی بات ہو گئی. 3 دن سے زیادہ غم منانا منع کیا گیا ہے. ہم 1400 سال کے بعد غم منانے بیٹھ جائیں تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لہذا محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا بالکل بے بنیاد بات ہوگی، اور یہ شریعت میں اپنی طرف سے ایک من گھڑت چیز اضافہ کرنا ہوگا جس کا بہت بڑا وبال ہے. اگلا سوال محمد عدنان کہتے ہیں بعض حضرات ہر نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ مصافحہ ملاقات کے وقت سلام کرنے کے بعد کی سنت ہے، اور جب نماز ساتھ میں پڑھی ہے ملاقات پہلے ہی ہو گئی ہے، پھر الگ سلگ ہو چکا نماز کے بعد مصافحہ، یہ نماز کی سنتوں میں نہیں ہے. لہذا یہ مصافحہ کرنا نماز کے بعد یہ بدعت میں آئے گا. ہاں اگر نماز کے بعد ہی ملاقات ہو رہی ہے آپ کی اور پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو مصافحہ کر لیں، تو یہ تو کبھی کبھار ہوگا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. احسان احمد صاحب اگلا سوال کہتے ہیں کیا محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہننا منع ہے؟ کیا تعزیہ اٹھانا شرک ہے؟ بھائی کالا کپڑا پہننا، کیوں کالا کپڑا پہن رہے ہیں محرم کے مہینے میں؟ شیعہ لوگ پہنتے ہیں اور وہ اس کو ماتم کا لباس سمجھتے ہیں. تو ماتم کا لباس پہننا اور شیعوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ دونوں ہی باتیں غلط ہے. جو حضرات صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کو کالا لباس نہیں پہننا چاہیے. رہ گیا تعزیہ، تو تعزیے میں اگر نظر نیاز اور منت والی حرکتیں کریں گے تو یہ شرکیہ عمل ہو جائے گا، اور ورنہ صرف تعزیہ دیکھنا یہ شرک نہیں ہوگا. یعنی تعزیہ بنانا کہاں گیا بھائی، تعزیہ اٹھانا، ہاں یہ تعزیہ اٹھانا یہ بدعت ہے، اور تعزیہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کریں گے تو وہ شرک میں بھی آ جائے گا، کریلا اور نیم چڑھا اور بڑا گناہ ہو جائے گا. اگلا سوال سہیل صدیقی صاحب کہتے ہیں برسات کے موسم میں اکثر کپڑے چھٹک جاتے ہیں اور گندگی بھی نہیں نظر آتی، تو ایسے کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی. برسات کا کیچڑ معاف ہے جب تک کہ کھلی ہوئی غلاظت نظر نہ آئے، اور اس پر ایک ویڈیو بھی جدید مسائل میں آ چکی ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں. اگلا سوال راشد خان کہتے ہیں کیا بیاج کا پیسہ مسجد کے ٹینک میں لگا سکتے ہیں؟ بیاج یعنی سود کا پیسہ یہ کسی بھی تعمیر میں نہیں لگا سکتے ہیں. بیت الخلاء، نالی وغیرہ مسجد کے ٹینک میں لگانا یہ بھی درست نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ رفاہی کاموں میں لگا دیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ کسی بھی تعمیری کام میں سود کا پیسہ نہیں لگانا چاہیے. اگلا سوال محمد نوادش کیا تعزیہ دیکھنے کا گناہ بھی اٹھانے کے برابر ہے؟ اگر تعزیے کو عظمت اور محبت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھے گا اور تعزیہ داری کو نیکی سمجھے گا، اس کے دیکھنے کو ثواب سمجھے گا، تو اس کا گناہ بھی تعزیہ اٹھانے کے برابر ہو جائے گا. اور اگر تعزیہ کوئی تماشا بینی کے طور پر دیکھ رہا ہے یا یہ کہ لوگ کیا خرافات کر رہے ہیں اس نگاہ سے نظر ڈال رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگلا سوال صادق کمال صاحب، انہوں نے ایک لمبا میسج بھیجا ہے اور اس میں کچھ الفاظ کے بارے میں کہ لوگ لکھنے میں غلطیاں کرتے ہیں. محمد ہے محد لکھ دیتے ہیں، مسجد کو کچھ لکھ دیتے ہیں، مکہ کو بھی اس کی اسپیلنگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس طرح کے کچھ الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ انگلش میں جو لوگ لکھتے ہیں اس میں اسپیلنگ کی جو غلطیاں کرتے ہیں اس کو انہوں نے سمجھایا کہ صحیح کر کے لکھنا چاہیے، اور اللہ کو گاڈ نہیں لکھنا چاہیے، نیز محمد کو مختصر کر کے نہیں لکھنا چاہیے. یہ نصیحتیں تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. آگے اسی میسج میں انہوں نے جو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے لوگوں کے سامنے رد یعنی نظر انداز کیا تو میں تمہیں حشر قیامت کے دن نظر انداز کروں گا. یعنی اس میسج کو لوگوں کو پہنچائیے ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر انداز کریں گے. یہ تو خام خواہ کی بات ہے، اور یہ کس آیت و کس حدیث کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ تم نے نظر انداز کیا تو اللہ نظر انداز کریں گے. اس کا کچھ حوالہ بھی نہیں دیا اور سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بھی بات کیوں انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دی. تو بہرحال یہ عام طور پر اس طرح کے میسج بھیجنے والے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور بے بنیاد بات لگا دیتے ہیں. تو یہ بات بھی بے بنیاد ہے کہ اگر کسی نے اس میسج کو نظر انداز کیا تو اللہ قیامت میں نظر انداز کریں گے، یہ سب غلط بات ہے. اگلا سوال مجاہد الہی فیض عام انٹر کالج پوچھتے ہیں کیا غیر محرم ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتی ہیں؟
غیر محرم مرد کے ساتھ غیر محرم عورت ایک ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے. ایک پلیٹ میں کھانا تو دور کی بات ہے, پھر ایک پلیٹ میں کیوں دونوں کھائیں گی؟ غیر محرم کو کیا مجبوری پیش آ گئی؟ غیر محرم سے گفتگو یا کسی مجبوری میں اس سے بات کرنا یہ اور بات ہوتی ہے, ایک پلیٹ میں کھانا کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ مرد کا جھوٹا غیر محرم کو معلوم ہو جائے متعین طریقے سے فلانے کا جھوٹا ہے تو کھانا مکروہ ہے, تاکہ خیالات شیطان کو موقع نہ ملے خیالات ادھر ادھر بہکانے کا. چہ جا کے ایک ساتھ بیٹھنا, ایک ساتھ پلیٹ میں کھانا, اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اگلا سوال عبدالاحد صاحب جنہوں نے پہلا سوال کیا تھا اسی سے متعلق انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ اس موقف کو کہتے ہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مفتی سعید صاحب پالن پوری کی جو ویڈیو ہے وہ ہوائی جہاز میں نماز سے متعلق ہے. ہوائی جہاز میں نماز کے اندر جو قیام ساقط نہیں ہوتا, رکوع سجدہ ساقط نہیں ہوتا, اور ہوائی جہاز میں بعض دفعہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, جس کی بنا پر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو اس پر مفتی سعید صاحب نے فرمایا کہ اس کو لوٹانا پڑے گی. واقعی مسئلہ یہی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مفتی سعید صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے, اوروں نے بھی, کیا سبھی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اس میں صرف مفتی سعید صاحب کی خصوصیت نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے یہ عرض کیا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد چونکہ ہم قیام پر قادر تھے لیکن ہم کو پڑھنے نہیں دیا گیا, ہوائی جہاز کے عملے نے کہا کہ آپ بیٹھ کے پڑھنا ہو پڑھیں ورنہ چھوڑ دیں, تو اب ہم کو بعد میں قضا کرنی پڑتی, اس لیے ہم اس کو بعد میں قضا کر لیتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جمع تقدیم کر لیں, جمع تاخیر کر لیتے ہیں قضا کرنے میں. یہ بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ جمع تقدیم میں بے احتیاطی ہے, کبھی وقت نہیں ہوا نماز پڑھ لی, اور جمع تاخیر میں بے احتیاطی نہیں ہے کیونکہ وقت تو گزر ہی چکا ہے, اس لیے جمع تاخیر فرما لیتے ہیں وہ. اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ آپ اس بات کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ بات تو سبھی نے لکھی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اگلا سوال عریش خان, انہوں نے مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو کہ مسئلہ صرف مفتی سے پوچھنا چاہیے یا مولانا سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو مسئلہ مسائل سے تعلق رکھتا ہے, اس پر یہ کمنٹ میں کہتے ہیں مفتی ہو یا مولانا, مسئلہ پوچھنے کے بعد یہ ضرور پوچھے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے, جو جواب آپ کو ملا ہے سوال کا وہ کس قرآن کی آیت یا حدیث میں لکھا ہے. کہ انہوں نے بہت غلط مشورہ دیا ہے. عوام کو مسئلہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے, آپ ان کو دلیل میں الجھا رہے ہیں کہ مسئلہ بھی پوچھو اور ان سے کہو دلیل بھی بتاؤ, اور بیچارہ وہ نہ قرآن کا ترجمہ جانتا ہے, نہ آیت کا مطلب جانتا ہے, نہ عربی اس کو آتی ہے, نہ حدیثوں سے اس کو مس ہے. آپ اس سے کہہ رہے ہیں دلیل پوچھو, تو اگر اس کو دلیل آ رہی ہوتی, سمجھ اتنی ہوتی تو پوچھتا ہی کیوں بیچارہ مسئلہ. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے, مسئلے کا معاملہ کہ اعتماد پر معاملہ ہوتا ہے. مفتی صاحب نے اسی کو کھولا ہے, جس مفتی یا عالم سے اعتماد ہو اس سے مسئلہ پوچھ لو, اس میں دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا ڈاکٹر سے جھک کرتے ہیں, آپ نے یہ دوا دی ہمیں بتاؤ یہ نسخہ کہاں سے لکھا, کون سے جو ہے آپ نے ڈگری حاصل کی, اور اس کی پوری چھان بین ہمیں دلیل بتاؤ اس کے علاج کی, تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے جیسے آپ ڈاکٹر پر بھروسہ کر لیتے ہیں ایسے ہی آپ جو ہے جس عالم و مفتی سے بھروسہ ہو اس سے پوچھ لیا کریں, دلیل پوچھنے کی عوام کو ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال محمد ارشد کانپور کہتے ہیں اللہ آپ لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آپ لوگ ہم لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی خرچ کر دیتے ہیں, جزاک اللہ, آپ کے حسن زن کی اللہ ہمیں قدر فرمائے. مفتی صاحب سوال یہ پوچھنا تھا جمعہ کا خطبہ اردو میں کیوں نہیں دیا جاتا, یا پھر عربی میں دیا جائے بعد میں اس کا مطلب اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ مولانا جو بول رہے ہیں سامنے بیٹھے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. ایسے تو آدمی لیکچر سمجھ کے سن لیتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کے کچھ سمجھ میں آتا ہوگا. اگر خطبہ چھوٹا ہو اور اس کا مطلب بتایا جائے وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے. ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے سے ایک نکاح میں شرکت کی تھی, اس میں ایک مفتی صاحب نے نکاح پڑھایا تھا, خطبہ بھی انہوں نے دیا تھا, خطبے سے پہلے خطبہ کے معنی بتائے تھے, بعد میں خطبہ دیا تھا, بہت اچھا لگا تھا. تھوڑا وضاحت سے جواب دیں. آپ کا جواب انشاءاللہ ہم ایک مستقل ویڈیو کے شکل میں دیں گے, تو چونکہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں, اور خلاصے کے طور پر ہم 1 منٹ میں یہ کہہ دیں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کا ترجمہ آپ پڑھنے کا مشورہ نہیں دے سکتے کہ چونکہ امام صاحب کیا قرات کر رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عربی میں پڑھ رہے ہیں لہذا ترجمہ پڑھا کریں, اور جس طریقے سے آپ اذان کے لیے مشورہ نہیں دے سکتے کہ اذان کا ترجمہ جو ہے مائک پہ سنا دیا جائے کرے, اذان کا معنی لوگ نہیں جانتے, تو ایسے ہی
خطبہ یہ نماز کا ایک حصے کے طریقے سے جو جمعہ کا خطبہ ہے، لہذا اس کی زبان کو نہیں بدلا جا سکتا، جیسے قرات کی، قرآن کی جو اذان کی زبان کو بدلنا صحیح نہیں، ایسے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خطبہ کا ترجمہ آپ پہلے سنا دیں، بعد میں سنا دیں، پہلے سنا دیں، لیکن خطبہ اور نماز میں فصل نہ ہو، اس لیے پہلے ترجمہ سنا دیا جائے اور پھر خطبہ اذان ہو خطبے کی اور پھر خطبہ عربی میں ہو، یہ ممکن ہے۔ اگلا سوال محمد طارق صاحب، بنت محمد طارق، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دعا کیسے پڑھی جائے گی؟ ہم نے مولانا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پرنٹ میں کچھ غلطی ہوئی ہے، اجرنی پڑھا جائے گا، جبکہ الف پہ نہ زبر ہے نہ زیر ہے۔ اور انہوں نے 2 فوٹو بھیجے ہیں، فضائل اعمال حکایات صحابہ باب نمبر 10 کے بعد معلومات، عنوان معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہا کے حالات میں یہ دعا ہے کہ مبتلا مصیبت یہ دعا پڑھا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس میں عربی میں اجرنی، یہ اجرنی ہے کہ اللہم جرنی ہے کہ یہ اجرنی ہے، یہ پوچھا انہوں نے۔ اسی طرح آگے وخلف لی لکھا ہوا ہے، وخلف لی۔ دیکھیے میں اس عربی دعا کو پڑھ رہا ہوں، اللہم جرنی، یہ اجر سے بنا ہے اصل میں، اور اجر محموز الفا، جیسے امرا یامرو، مرنی، تو حمزہ لکھنے میں تو آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اللہم جرنی، اجرا یاجرو، اجر فہو جر، مانے اجر دے، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی، اخلف یخلف باب افعال سے، مانا اخلف لی، تو یہ آپ صحیح کر لے، اعراب جو ہے وہ اجرنی جنہوں نے بتایا وہ تو الگ ہو گیا، اللہم اجرنی من النار وہ معنی الگ ہے، اجارہ یجیر اجارتن سے اس کے معنی الگ ہو جائیں گے، اللہم اجرنی کے معنی الگ ہے اور اللہم جرنی کے معنی الگ ہے۔ یہاں پر جرنی ہے جو اجر سے بنا ہے، جس کا معنی اے اللہ مجھے ثواب دیجئے میری مصیبت میں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اخلف اخلف یخلف باب افعال سے اس کے معنی ہے مجھے اس کا بدل دیجئے، اس سے بہتر بدلہ دیجئے۔ تو بہرحال یہ جو دعا ہے اس کو اس طرح صحیح کر لے، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بہرحال یہ آج کے سوالات کے جوابات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ جو جوابات رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس کو مستقل ویڈیو کے شکل میں دے دیا جائے گا، جو اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔